السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون۔ دینی بھائیوں اور دوستو، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے، جس نے دنیا و ما فیہا کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود و سلام نازل ہوں۔ محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے قرآن مقدس سورۃ البقرہ کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی گئی ہے۔ اسی کی روشنی میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت مقدسہ میں ارشاد فرماتا ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، کہ یہی لوگ جنتی ہیں اور ہمیشہ جنت میں یہ لوگ رہیں گے۔ محترم حضرات، آج آپ کے بیچ ایک ایسا موضوع جس کے لیے ہر شخص کو کوشاں رہتا ہے، کوشش کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، اور بلکہ دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی کامیابی کی دلیل اگر ہم اور آپ بنظر غائر اس بات کو دیکھیں گے تو دنیا میں جو زندگی ہمیں اور آپ کو عطا کی گئی ہے، اس زندگی کی کامیابی کی دلیل یہی ہوا کرتی ہے۔ دنیا کی کامیابی کی دلیل ہے کیا؟ کس طرح سے انسان اپنے آپ کو یہ سمجھے گا کہ دنیا کی زندگی ہماری کامیاب رہی ہے یا ہم دنیا کی زندگی میں کامیاب رہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے متعلق قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جس شخص نے اپنے آپ کو جہنم سے دور کر لیا، جس شخص نے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا دیا، فقد فاز، وہی شخص کامیاب ہے۔ دنیا کی کامیابی کی دلیل یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو جہنم سے دور کر لے اور جنت کا مستحق بنا لے۔ محترم حضرات، آج کے اس مختصر سے وقت میں جس موضوع کے تحت آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ موضوع یہی ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن پر ایک انسان عمل کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا سکتا ہے، جو اعمال ہمیں جنت میں لے جانے والے ہیں۔ جنت میرے بھائیوں اور دوستو عیش و عشرت کی جگہ، آرام اور سکون کی جگہ، جس کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دودھ اور شہد کی نہریں جاری کر رکھی ہیں، اور جس کا حصول ہماری دنیا کی زندگی کی کامیابی کی دلیل ہے۔ ہم اور آپ جس زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے، اور اس کا جو مقصد بتلایا ہے کہ اس زندگی میں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ بنا لیں، اپنے آپ کو جہنم سے دور کر لیں، اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیں۔ کیا ہم ان چیزوں پر عمل پیرا ہیں یا نہیں؟ اور اگر عمل پیرا نہیں ہیں تو آخر وجہ کیا ہے؟ اور وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن پر ہم عمل کر کے جنت کو حاصل کر سکتے ہیں؟ دینی بھائی اور دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ جنت
جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اس کے لیے ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ بغیر اعمال صالحہ کے، بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے جنت ہمیں نہیں مل سکتی ہے، اور نہ ہی ہمارے ارادوں اور تمناؤں سے، ہمارے خیالات سے، ہمارے اس حسن زن لے کر کے بیٹھے ہونے سے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت عطا کر دے گا، اس وقت تک ہم جنت کے مستحق نہیں ہو سکتے جب تک ہم اعمال صالحہ کر کے اللہ تبارک و تعالی کو راضی نہیں کر لیتے۔ دینی بھائیوں اور دوستو، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم میں سے کس شخص نے آج روزے کی حالت میں صبح کی ہے، یعنی تم میں سے روزے کی حالت میں کون سا شخص؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں روزے کی حالت میں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا کہ کون سا وہ شخص ہے جس نے کسی جنازے کے ساتھ آج جا کر کے اس میں شرکت کی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ عمل بھی آج کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کس شخص نے کسی مسکین کو آج کھانا کھلایا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کھانا بھی کھلایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا سوال آتا ہے کہ تم میں سے کس شخص نے کسی بیمار کی بیمار پرسی کی ہے، یعنی کسی کی عیادت کی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عیادت کی ہے، یعنی بیمار کی بیمار پرسی میں نے کی۔ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلتا ہے کہ جس میں یہ ساری چیزیں جمع ہو گئیں وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ یہاں پر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ 4 سوالات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صحابہ کے بیچ میں دیا جاتا ہے، اور چاروں کا جواب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دیتے ہیں۔ اس سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے۔ لیکن میرے بھائیو اور دوستو، اگر ہم اس طرح سے حدیثوں کا ذکر آپ کے سامنے کرتے رہیں یا بیان کرتے رہیں تو شاید ہمارے خیال سے جو چیز میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، آپ کے ذہن میں آج ہم ڈائریکٹ جو چیز ڈالنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو جنت میں لے جانے والے ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں جو ہمیں اور آپ کو جہنم سے دور کرنے والے ہیں۔ میں آج یہ بتلانے کی کوشش کروں گا کہ سیدھے سادھے ویسے اعمال تو بہت سارے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ خاص اعمال جن کو ہم اور آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ تھوڑی سی توجہ اگر دیں گے تو ان کو ہم ادا کر سکتے ہیں۔ ان اعمال کا ذکر اس خاص وقت میں، اس مختصر سے وقت میں ہم آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کریں گے، اور حدیث کے حوالے کے ساتھ۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور آپ کے لیے ساری چیزوں کو واضح کر دیا، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے اور آپ کے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ۔ میرے بھائیو اور دوستو، آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو جنت میں لے جانے والے ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں جو جہنم سے دور کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور
دین سے خوشی کا اظہار کرنا، خوشی محسوس کرنا، یہ انسان کو جنت میں لے جانے والی چیز ہے۔ یعنی ایک شخص اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے، اور اس دین پر وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے مذہب اسلام سے، دین اسلام سے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے یہ کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے پر راضی ہوں، اور میں اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان رضامندی کے ساتھ، کراہیت کے ساتھ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول چننا رضامندی کے ساتھ، اور اسی طرح سے تیسری چیز مذہب اسلام کو بخوشی قبول کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی صحیح روایت، کہ ویسے شخص کے اوپر جنت واجب ہو جاتی۔ دوسرا عمل جو جنت میں لے جانے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری تمام امت جنت میں جائے گی مگر جس نے میرا انکار کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، صحیح مسلم کی یہ روایت، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا انکار کون کر سکتا ہے؟ آپ کی نبوت اور رسالت سے منہ کون موڑ سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا کہ اس نے میرا انکار کیا۔ بات یہاں پر یہ بتلانا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی جنت میں لے جانے کا ایک سبب ہے، بلکہ اہم سبب ہے، کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا ہے تو گویا کہ وہ شخص اسلام کو پس پش ڈال دیتا ہے، اسلام سے اعراض کرتا ہے، اسلام سے منہ پھیرتا۔ میرے بھائیو اور دوستو، اسی طرح سے وہ تیسرا عمل جو جنت میں لے جانے والا ہے وہ کون سا عمل ہے؟ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا خوش نصیب وہ شخص ہے جو بہت مالدار ہو، جو بہت بڑا دھنا سیٹ ہو، جس کے پاس ریل پیل ہو مال و دولت کا۔ لیکن آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ جنت میں لے جانے والا ایک عمل غریبی، فقیری، محتاجی، یہ عمل بھی انسان کو جنت میں پہنچانے والا ہے۔ وہ کیسے؟ صحیح مسلم کی روایت، اور حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کیا تمہیں بتاؤں کہ جنت میں جانے والے لوگ کون ہیں؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کیا میں تم لوگوں کو یہ بتلا دوں کہ جنت میں جانے والے لوگ کون ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال کے جواب میں صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے وہ کون سے لوگ ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناتواں، یعنی لوگوں کے نزدیک کمزور، لوگوں کے نزدیک غریب، لوگوں کے نزدیک فقیر، لوگوں کے نزدیک محتاج، لوگوں کے نزدیک قلاش، لیکن ایسا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک برگزیدہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب بندہ ہوتا ہے۔ اگر ایسا فقیر ہے، دنیا میں اگرچہ وہ فقیر ہے، دنیا میں اگرچہ وہ محتاج ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے اعراض نہیں کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض نہیں کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ایسا فقیر، ایسا محتاج، ایسا مسکین برگزیدہ بندہ ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص جنت میں جانے والا ہے، جنت کا مستحق ہے، اس کا ٹھکانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں قرار دیا۔ دینی بھائیو اور دوستو، اسی طرح سے جنت میں لے جانے والے اعمال، سنت مؤکدہ ادا کرنا۔ ہم نماز 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نماز بھی نہیں پڑھتے، لیکن ہم یہ آپ کو بتلانا چاہتے ہیں فرض نمازوں کا کیا مقام ہے، اس کو تو آپ جانتے ہیں۔
اس کے لیے تو کچھ کہنا ہی نہیں ہے۔ وہ نفلی نمازیں جس کا لوگ اہتمام نہیں کرتے ہیں، آئیے دیکھیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ سنت موقدہ کا ادا کرنا بھی جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص روزانہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے فرضوں کے علاوہ 12 رکعات نوافل ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے، اور اس کو صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں اگر مار پیٹ کر کے فرض نماز ادا بھی کر لیا تو سنت کا کوئی اہتمام نہیں، جلدی سے بھاگتے ہیں، چلو جلدی کام کرو، چلو نکل کر کے روڈ پہ کھڑے ہو جاؤ، کسی سے ملنا ہے ملانا ہے۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو یاد رکھنا، یہ نفلی نماز فرض تو اپنی جگہ پر ہے ہی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ نفلی نماز بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ اسی طرح سے جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے شرک سے بچنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور صلہ رحمی کرنا۔ شرک سے بچنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور صلہ رحمی کرنا، یہ اعمال بھی جنت میں لے جانے والے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، مشہور صحابی، کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے جو عمل مجھے جنت سے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ ایسا عمل بتلائیے جو جنت سے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ اے اس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بتلائی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ دوسری چیز، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور جو تمہارے رشتہ دار ہیں، جو تمہارے ملنے جلنے والے ہیں، ان کے تعلقات کو توڑو نہیں، جوڑ کر کے رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ شخص یہ سوال کا جواب پا گیا، مڑ کر کے چلنے لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اسے جو باتیں بتلائی گئی ہیں، اگر یہ شخص اس میں کوئی آگے پیچھے نہیں کرتا ہے، پورے اعمال کا عمل کرتا ہے، جو چیزیں بتلائی گئی ہیں ہر ایک کو ادا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور اس کو صحیح مسلم نے روایت کیا۔ معلوم یہ ہوا جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے شرک سے دوری، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا اور صلہ رحمی کرنا۔ صلہ رحمی میں کتنے لوگ پیچھے ہوتے ہیں، کوئی بھائی سے ہو گیا 8 سال ہو گیا بات ہی نہیں کیا ہے، ماں باپ سے 6 مہینہ ہو گیا بات ہی نہیں کیا ہے، پڑوسی سے یہ ہو گیا، ان سے یہ ہو گیا۔ میرے بھائی اور دوستو یاد رکھنا، یہ عمل بھی جنت میں لے جانے والا ہے، اور عمل نہ کرنے کی وجہ سے جنت میں داخلے کا رکاوٹ، یہ سبب یہ عمل بن سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے یہ بھی ایک عمل ہے۔ اسی طرح سے جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے خوش اخلاقی، تہجد گزاری، نفلی روزے، دوسروں کو کھانا کھلانا، یہ 4 اعمال بھی پائے جاتے ہیں۔ خوش اخلاقی، پیار محبت سے ملنا، اخلاق سے پیش آنا، تہجد قیام اللیل کرنا، رات کی نمازیں ادا کرنا، نفلی روزے رکھنا۔ نفلی روزے کون سے؟ جیسے پیر کا روزہ ہے، جمعرات کا روزہ ہے، ایام بیس کے روزے ہیں، شعبان کے روزے ہیں، عشرہ ذی الحجہ کے روزے ہیں، عرفہ کا روزہ ہے۔ اس طرح سے یہ روزے کون سے روزے کہلاتے ہیں؟ نفلی روزے کہلاتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں کہ ماہ شعبان میں صرف 15 شعبان کا روزہ رکھ لیا، یہ روزے سب نفلی روزے ہیں۔ تو جو شخص ان چیزوں کا اہتمام کرتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جنت میں ایسے محل ہیں جن کے اندر کھڑے ہوں تو باہر کی چیزیں نظر آتی ہیں، اور اگر باہر کھڑے ہوں تو اندر کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک ایسا محل ہے، ایک ایسی بلڈنگ ہے، ایسی منزل ہے کہ اگر کوئی شخص باہر کھڑا ہوا ہے تو اندر کی چیزیں نظر آتی ہیں، اور اگر اندر کھڑا ہوا ہے تو باہر کی چیزیں اس کو نظر آتی ہیں۔ ایک اعرابی کھڑا ہوا تھا، دیہاتی بدو، وہ پریشان ہو گیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس محل میں کون سے لوگ داخل ہوں گے، کون سے وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اس محل میں داخل ہوں گے جس کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو اچھی بات کرتا ہے، اخلاق کے ساتھ بات کرتا ہے، کسی کے ساتھ اخلاق سے پیش آتا ہے، ایک تو وہ شخص ہے۔ دوسرا شخص جو مسکینوں کو، غریبوں کو، محتاجوں کو کھانا کھلانے والا۔ آج کل دیکھا جائے شادی بیاہ کے وقت بھی مسکینوں غریبوں کو نہیں پوچھا جاتا ہے، کوئی بھی دعوت ہوتی ہے، بڑے لوگوں کی پارٹی ہوتی، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھلانے والے کے لیے بھی یہ بلڈنگ ہے، یہ منزل ہے، یہ محل ہے۔ اسی طرح سے نفلی روزے رکھنے والے کے لیے، نفلی روزے کتنے لوگ ہوں گے آپ میں سے، ہو سکتا ہے آج تک انہوں نے نفلی روزہ رکھا ہی نہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نفلی روزہ بھی ان اعمال میں سے ہے جو اعمال جنت میں لے جانے والے۔ اسی طرح سے تہجد کی نماز پڑھنا، 5 وقتہ ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو قیام اللیل، تہجد کی نماز، وہی رمضان میں جو قیام اللیل ہم کرتے ہیں اور دنوں میں تہجد کی نماز ہوتی ہے، یہ تہجد کی نماز بھی جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ہے۔ ترمذی میں یہ روایت موجود ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے یہ عمل بھی شامل ہے۔ اسی طرح سے جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے شروع میں بتلایا تھا کہ یہ ایسے ایسے اعمال ہیں جس کو ہم تھوڑی سی توجہ اگر دیں گے تو بہت آسانی کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم اس پر توجہ دے لیں۔ اگلا عمل کیا ہوگا جو جنت میں لے جانے والا ہے یا جنت میں پہنچانے والا؟ 2 یا 2 سے زیادہ لڑکیوں کی پرورش کرنا۔ وہ لڑکی جس کو دیکھ کر کے کچھ لوگوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، گھر میں لڑکی ہو گئی۔ ابھی 1 مہینہ پہلے کی بات ہے، ایک خاتون نے مجھ سے سوال کیا کہ مصر کی کوئی عورت ہے، یہاں پر فیملی رہتی ہے اور 4 یا 3 بچے ہیں اس کے پاس، چوتھے میں بچی عورت جو ہے حمل سے ہے، اس کے شوہر نے یہ کہہ دیا ہے کہ یاد رکھو اگر لڑکی پیدا ہوئی تو تمہیں میں طلاق دے دوں گا۔ 1 مہینہ پہلے کی یہ بات ہے۔ آئیے میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی لڑکیوں کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 2 لڑکیوں کو ان کے جوان ہونے تک ان کی پرورش کی، ان کی تربیت کی، اچھی تربیت کی، تو فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کے دن میں اور وہ لڑکیوں کی پرورش کرنے والا اس طرح سے آئیں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا۔ اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیامت کے وقت چل رہا ہو، کیا اس سے یہ پوچھنا پڑے گا کہ آپ جنت میں جا رہے ہیں یا جہنم میں؟ نعوذ باللہ۔ ظاہر سی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی، جوانی تک شادی بیاہ کیا، پوری تربیت کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم دونوں ایسے ہی ہوں گے اور ایسے جنت میں داخل ہوں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ جن لڑکیوں کی پیدائش سے لوگوں کے چہرے کے رونق بدل جاتی ہے، چہرہ ان کا متغیر ہو جاتا ہے، یہی لڑکیاں جنت میں پہنچانے والی انشاءاللہ تعالی ہوں گی اگر اس شخص نے ان کی صحیح تربیت کی ہے تو۔ دینی بھائی اور دوستو، یہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اسی طرح سے آئیے ہم دیکھتے ہیں بخاری اور مسلم کی ایک دوسری روایت، جو وہ عمل جو جنت میں پہنچانے والا۔ وضو کے بعد 2 رکعت نفل باقاعدگی کے ساتھ برابر ادا کرنا، جس کو
کیا کہتے ہیں؟ تحیۃ الوضو کہا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ کبھی موقع ملا تب پڑھ لیا۔ باقاعدگی کے ساتھ اگر کوئی شخص باقاعدگی کے ساتھ 2 رکعت نفل پڑھتا رہتا ہے یا تحیۃ الوضو پڑھتا رہتا ہے، یہ عمل بھی اس کو جنت میں پہنچانے والا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دن نماز فجر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے بلال، اسلام لانے کے بعد تمہارا وہ کون سا عمل ہے جو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، جس کی وجہ سے تم یہ امید کرتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو جنت میں داخل کر دے گا؟ وہ کون سا عمل ہے؟ چونکہ آج رات میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے چلنے کی آواز سنی۔ یہ کس نے پوچھا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک عمل ایسا ہے جس پر عمل کر کے یہ امید ہے کہ جو چیز آپ نے دیکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے، اور وہ یہ ہے کہ چاہے میں دن میں وضو کروں چاہے میں رات میں وضو کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جتنا منظور ہوتا ہے اس کے بعد میں نماز ادا کر لیتا۔ معلوم یہ ہوا جس کو ہم چھوڑ رکھے ہیں، ترک کر رکھے ہیں، کچھ لوگ جائیں گے مسجد میں بیٹھ جائیں گے، ابھی 5 منٹ 7 منٹ جماعت کھڑی ہونے میں بیٹھ جائیں گے، 2 رکعت پڑھنا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ 2 رکعت بھی جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اسی طرح سے جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے روزے کی پابندی کرنا عورت کے لیے بات بتلائی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے لیے کیا فرمایا ہے؟ روزے کی پابندی کرنا، شوہر کی اطاعت کرنا اور پاک بازی کے ساتھ رہنا۔ کسی عورت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی عورت ہے، کسی بھی طرح سے ہے، وہ پڑھی لکھی ہو، ان پڑھ ہو، کوئی ہو، عمومی طور پر عورتوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، کہ جو عورت 5 وقت کی نماز ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، یہ 4 چیزیں، 5 وقت کی نماز ادا کرے عورت، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن حبان کی صحیح روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن ایسی عورت سے کہا جائے گا، جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ جنت میں لے جانے والے اعمال، اور جنت میں لے جانے والے اعمال کا مطلب کیا ہوا؟ جہنم سے دور کرنے والے اعمال۔ تیسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال۔ ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ وہ اعمال ہیں جو جنت میں پہنچانے والے۔ اسی طرح سے جنت میں پہنچانے والے اعمال میں سے یتیم کی کفالت۔ یتیم کی کفالت، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، صحیح مسلم کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کی کفالت کرنے والا، خواہ وہ یتیم اس کا رشتہ دار ہو یا وہ یتیم دور کا ہو، اور میں یتیم کی کفالت کرنے والا، خواہ وہ یتیم اس کا رشتہ دار ہو یا دور کا ہو، اور میں جنت میں ان 2 انگلیوں کی طرح ہوں گے، یعنی یہ کہ کفالت کرنے والا یتیم کا وہ شخص اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ایک ساتھ ہوں گے۔ جنت میں لے جانے والے اعمال۔ یہاں لوگ پا جاتے ہیں، تھوڑا سا موقع مل جائے، باپ مر گیا ہے، اب لوٹ گھسوٹ کر کے کھاؤ، دائیں سے کھاؤ بائیں سے کھاؤ۔ یہ یتیم کی کفالت کا کہ یہ فضیلت ہے، یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے میرے بھائی اور دوست۔ اسی طرح سے جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے حج کرنا، جس کو اللہ تبارک، ظاہر سی بات ہے جو صاحب استطاعت ہو، یعنی مکہ تک پہنچنے کی جو طاقت رکھتا ہو، اس کے لیے
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت صحیح بخاری میں روایت موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور یعنی حج مقبول، وہ حج جس میں کوئی کمی نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے علاوہ اس کا کوئی بدلہ ہے ہی نہیں، صرف اور صرف جنت اس کا بدلہ. تو حج بھی کہاں لے جانے والا ہے؟ جنت تک پہنچانے والا ہے. اسی طرح سے جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے مسجد میں بالکل اختصار کے ساتھ پوائنٹ آپ کو دے رہا ہوں. مسجد بنوانا، کسی شخص نے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کہیں پر کوئی مسجد بنوا دیا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح کا گھر اس کے لیے جنت میں بنائے گا. صحیح مسلم میں روایت موجود ہے. اگر ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم پوری مسجد 8 لاکھ 10 لاکھ میں بنوا سکیں، جتنی طاقت ہمارے اندر ہے مسجد بنانے میں ہم شریک ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، بس ہمارا اخلاص ہونا چاہیے، ہماری نیت صحیح ہونی چاہیے. ہم یہ نہ سوچیں کہ ایک ہی پایا ہم نے بنوایا ہے تو ایک پایا ہم جنت میں کسی محل میں لے کر کے ہم کیا کریں گے. ہو سکتا ہے اس اخلاص کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک صحیح محل آپ کے لیے جنت میں بنوا دے. اسی طرح سے جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے شرمگاہ اور زبان کی حفاظت کرنا. شرمگاہ اور زبان کی حفاظت. سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ضمانت دے اس چیز کی جو 2 جبڑوں کے بیچ میں ہے، یاد رکھنا، جو شخص ضمانت دے اس چیز کی جو 2 جبڑوں کے بیچ میں ہے یعنی زبان، اور اس چیز کی ضمانت دے جو 2 ٹانگوں کے بیچ میں ہے یعنی شرمگاہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. صحیح بخاری میں روایت موجود ہے. زبان کی حفاظت میرے بھائی اور دوستو، شرمگاہ کی حفاظت بہت بڑی چیز ہے. یہ زبان، ایک کلمہ اس زبان سے نکل جاتا ہے جو جہنم میں پہنچا دیتا ہے، اور اسی زبان سے ایک کلمہ نکل جاتا ہے جو جنت میں پہنچا دیتا ہے. پورے اعضاء میں، جسم کے پورے اعضاء میں سب سے نازک عضو ہے لیکن سب سے زیادہ خطرناک، لہذا اس کی حفاظت بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اسی طرح سے جنت میں پہنچانے والے اعمال میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام یاد رکھنا. اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں؟ یہ نہ کہنا صرف 99، اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں، لیکن 99 نام ایسے ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام جس نے یاد رکھے وہ جنت میں داخل ہوگا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت موجود. یعنی یہ عمل بھی ایک انسان کو جہنم سے دور کرنے والا ہے، جنت تک پہنچانے والا. اسی طرح سے قرآن کا حفظ کرنا یہ عمل بھی جنت میں پہنچانے والا ہے. ہم اور آپ اپنے بچوں کو انگلش تعلیم دیتے ہیں، ہر طرح سے انگلش تعلیم دیتے ہیں. تھوڑا سا ٹائم کہیں مل گیا تو کسی حافظ صاحب کو بلایا کہ آدھا ہی گھنٹے کا ٹائم ہے میرے بیٹے کے پاس، اس سے زیادہ ٹائم نہیں ہے، بھائی صاحب آ کر کے قرآن پڑھا دو. مسلمان یہ بھی بن جائے. کون سا قرآن؟ وہ قرآن جس کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کی تعلیم کو سیکھتا ہے اور اس تعلیم کو دوسروں تک پہنچاتا ہے. اور یہی تعلیم کے بارے میں نبی کائنات ابن ماجہ کی روایت، صحیح روایت ہے، نبی کائنات فرماتے ہیں کہ یہ جنت میں پہنچانے والا ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حافظ قرآن جب جنت میں داخل ہوگا، قرآن کا حافظ جب جنت میں داخل ہوگا
تو اسے کہا جائے گا کہ قرآن کی تلاوت کرتا جا اور درجے چڑھتا چلا جا. یعنی جنت کے درجات ہوں گے، ان میں ایک ایک درجہ قرآن کی جتنی آیتیں وہ تلاوت کرتا جائے گا، جنت میں اتنے درجات وہ بلند ہوتا چلا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہاں تک کہ جب اس کی جہاں پر اس کی آیتیں ختم ہوں گی جنت میں، جنت کے اس مقام کو، اس درجہ کو وہ حافظ قرآن پہنچ جائے گا. یہاں پر بات یہ ہے کہ حافظ قرآن جنت کا مستحق ہو جاتا ہے، اور قرآن کا حفظ کرنا جنت میں لے جانے کا ایک عمل ثابت ہوتا ہے. لہذا میرے بھائی اور دوستو، اب ہم یہ نہ سوچیں کہ ہماری عمر اتنی ہو گئی، ہم کیسے پورا قرآن حفظ کر سکتے ہیں. کوئی بات نہیں، جتنا ہو سکے جز عامہ آپ حفظ کر لیں، 29واں پارہ حفظ کر لیں، خاص صورتیں حفظ کر لیں، جتنا بھی آپ سے ہو سکے. چونکہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قرآن کی یہ آیتیں ہمارے اور آپ کے لیے سفارشی بن جائیں گی، جس وقت ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائی بہن، سب دوست و احباب، سارے کے سارے لوگ ساتھ چھوڑ چکے ہوں گے. اسی طرح سے جنت میں داخل کرنے والے اعمال میں سے یا لے جانے والے اعمال میں سے کثرت سے سلام کرنا، یہ بہت اہم سوال ہے. یہ عمل بہت عجیب و غریب ہے. آپ بعض لوگوں کو دیکھیں گے کہ پہلی بات تو وہ سلام نہیں کریں گے آپ سے، اور خاص طور سے اگر آپ غریب ہیں تب تو معاملہ بہت ہی زیادہ خراب ہے. اگر غریب ہیں تو آپ کے سلام کا جواب بھی نہیں دیا جاتا ہے، اور امیر ہیں تو ہو سکتا ہے سلام کر لیں. لیکن بہت سارے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں کہ جب کوئی سلام کرتا ہے تو اس کے سلام کا بھی وہ جواب نہیں دیتے. لیکن یہ سلام، آئیے ہم اور آپ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح روایت ہے، ترمذی کی روایت، اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سلام کو پھیلاؤ، یعنی لوگوں سے سلام کرو، جو بھی ملے، چاہے وہ آپ کو پہچانتا ہو، چاہے آپ اس کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو، ہر کسی کو سلام کرو. اسی طرح سے کھانا کھلاؤ، کس کو؟ صرف امیروں کو؟ ہر مسکین کو، ہر غربا کو، ہر مساکین کو، ہر جاننے والے کو، ہر پہچاننے والے کو، جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو طاقت دے. اور جب لوگ سو رہے ہوں، جب لوگ خواب خرگوش میں ہوں، تو اٹھو، وضو کرو، اور اپنے اس رب کو یاد کرو جو 7ویں آسمان سے آسمان دنیا پر تمہاری دعاؤں کو سننے کے لیے تیار بیٹھا ہے. یعنی تہجد کی نماز پڑھو. یہ سلام کرنا، اس میں جو بات آئی سلام کرنے کی، یہ سلام کرنے سے جس کو لوگ کراہیت سمجھتے ہیں، اور یہ بھی یاد رہے کہ لوگوں نے فیشن بنا لیا ہے، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ آفٹرنون، اور یہ اور وہ وغیرہ وغیرہ. میرے بھائی اور دوستو، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یاد رکھنا. آپ چاہے انگلش میں لکھیں، چاہے اردو میں لکھیں، چاہے زبان سے استعمال کریں، آپ بولیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لہذا وہ اعمال جو جنت میں پہنچانے والے ہیں، ان اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ انسان ایک دوسرے کو سلام کرے. صحابہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ صحابہ بازاروں میں نکل جاتے تھے، صرف یہ مقصد ہوتا تھا کہ ہم سلام کو عام کریں گے، ایک دوسرے سے ہم سلام کریں گے، اس مقصد کو لے کر کے بازار میں نکل جایا کرتے تھے. اسی طرح سے جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے مریض کی عیادت کرنا. مریض کی عیادت کرنا. کچھ لوگوں کو اگر پتہ چل جائے کہ فلاں مریض ہے تو اس کو فون بھی نہیں کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہتے ہاسپٹل مجھے پہنچا دو یا میرے لیے دوا لا دو. مریض کی عیادت کرنا یہ بھی جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ہے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مریض کی عیادت کرنے والا، بہت بڑا مقام ہے میرے بھائیو، غور سے سننا، مریض کی عیادت کرنے والا جب تک واپس نہ آ جائے تب تک جنت کے باغ میں رہتا ہے. اور اس کو صحیح مسلم نے روایت کیا ہے. اگر آپ کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، جب تک لوٹ کر اپنے گھر نہیں آ جاتے ہیں، گویا کہ جنت میں آپ ٹہل رہے ہیں، جنت کے باغات میں آپ ٹہل رہے ہیں.
کتنے لوگ ہوں گے کہ آج تک یہ سوچا ہی نہیں ہوگا کہ کوئی مریض، ہاں اگر کوئی جان پہچان کا ہے تو چلو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی غیر ہے تو اس کی ہمارے اندر فکر نہیں ہوتی ہے، لہٰذا اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے علم سیکھنا یہ بھی جنت میں پہنچانے والا ہے۔ آپ لوگ کس لیے آئے ہیں آج؟ یہاں پر کوئی چیک تو دیا نہیں جا رہا ہے، قرآن اور حدیث کی تعلیم کے لیے آئے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، کہ جو شخص کوئی راستہ چلتا ہے اس راستے پر چلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے، علم سیکھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سہل اللہ لہ طریقا بہ الی الجنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے راستے کو جنت کی طرف آسان کر دیتا ہے۔ آج آپ کلاس ہی کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، آپ دین کی باتیں ہی سننے کے لیے نہیں آئے، یہ تو اپنی جگہ پر ہے ہی، اس کے ذریعے سے جنت کا راستہ بھی آپ آسان کر رہے ہیں، جنت کا راستہ بھی آسان ہو رہا ہے۔ وہ جنت جس کو پانے کا مقصد ہی ہے کہ دنیا کی زندگی ہماری کامیاب رہی۔ میرے بھائی اور دوست، اسی طرح سے وضو کے بعد کلمہ شہادت کا پڑھنا، میں نے شروع میں بتلایا تھا یہ وہ سارے اعمال ہیں جس کو بڑی آسانی کے ساتھ آپ ادا کر سکتے ہیں اور اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں۔ وضو کے بعد کلمہ شہادت کا ادا کرنا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اچھی طرح سے وضو کیا، اچھی طرح سے وضو کرنے کا مطلب کیا؟ 3 بوتل پانی گرا دیا؟ نہیں، اچھی طرح سے وضو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا طریقہ بتلایا۔ جس شخص نے اچھی طرح سے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ سال میں 1 مرتبہ پڑھنے سے نہیں یاد رکھنا کہ کبھی 1 مرتبہ پڑھ لیں گے جنت کے 8 دروازے ہمارے لیے کھلے ملیں گے۔ یہ ہمیشگی کی بات ہو رہی ہے کہ برابر انسان اس پر عمل کرتا رہے۔ اسی طرح سے جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ماں باپ کی خدمت کرنا، وہ لوگ جو خاص طور سے شادی ہونے کے بعد ماں باپ کو سائیڈ میں ڈال دیتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، صحیح مسلم کی روایت، فرماتے ہیں اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، وہ شخص ہلاک ہو، وہ شخص ذلیل و خوار ہو جس نے ماں باپ یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو پایا ہو اور پا کر کے ان کی خدمت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی نہ کر لیا ہو، یعنی جنت کا مستحق نہ بن گیا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی ناک خاک آلود ہو۔ ناک خاک آلود ہونے کا مطلب ذلیل ہو، ہلاک ہو، ذلیل و خوار ہو، یہ مطلب ہے ناک خاک آلود ہونے کا۔ یہ کون، کس کی طرف سے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ معلوم یہ ہوا کہ ماں باپ کی خدمت بھی کہاں پر پہنچانے والی ہے؟ خدمت جنت میں لے جانے والی ہے، جنت تک پہنچانے والی۔ اسی طرح سے میرے بھائی اور دوستو، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کا پڑھنا، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کا پڑھنا، اس میں بہت ساری چیزیں آئی ہوں گی جس کو آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بس عمل کرنے کی ضرورت ہے، یاد ہوں گی آپ کو، لیکن ہمیں اس کا یاد رکھنا ضروری ہے۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کا پڑھنا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اسے موت کے سوا کوئی بھی چیز جنت میں لے جانے سے روک ہی نہیں سکتی ہے۔ نسائی کی روایت اور صحیح روایتیں موجود ہیں۔ آیت الکرسی پڑھنے میں کتنا ٹائم ہمارا آپ کا جائے گا؟ کچھ بھی نہیں، اور اس کے بہت سارے فضائل ہیں، لیکن یہاں پر اختصار کے ساتھ میں نے آپ کو یہ بتلانے کی کوشش کی ہے کہ وہ اعمال جو جنت میں لے جانے والے ہیں
بہت سارے اعمال جہاں پر ہیں، ان میں سے یہ تقریباً 21 اعمال ہم نے آپ کو یہ بتلائے کہ یہ وہ اعمال ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے روزمرہ کی زندگی میں ڈیلی اس پر عمل کرتا رہے اور اپنے رب کو راضی کرتا رہے اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ وہ جنت ایسی جنت ہے، ایسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں تیار کر رکھی ہیں، ما لا عین رأت، کہ جس کو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، کسی آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، ولا اذن سمعت، اور نہ ہی کسی کان نے سنا ہوگا کہ ایسی نعمتیں ہوتی ہیں، ایسی نعمتیں ہوتی ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل پر وہم و گمان میں یہ باتیں نہیں آئی ہوں گی کہ ایسی نعمتیں بھی ہوا کرتی ہیں۔ اس جنت کی تیاری کے لیے، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ زندگی عطا کی ہے میرے بھائی اور دوستو۔ لہذا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں ان سارے اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو عمل جنت میں لے جانے والے ہیں، جو عمل تجھے راضی کرنے والے ہیں، جو اعمال جہنم سے دور کرنے والے ہیں، جو اعمال ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کرنے والے ہیں۔ دینی بھائی اور دوستو، اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اس دعوت کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹھے رہیں، مہربانی ہوگی۔ او بھائی صاحب، میرے بھائی اور دوستو، آپ جانتے ہیں ایک سوال آج بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہوگا، لیکن چونکہ ہمارا ویڈیو مستقل جا رہا ہے اس لیے میں اس موضوع کو لانا آج مناسب نہیں سمجھا۔ اس میں سے بہت سارے لوگوں کے واٹس ایپ پہ اور فیس بک میں جو ہیں لوگ برابر سن رہے ہوں گے۔ بس 3-4 منٹ میں 1-2 مسئلہ میں بتلا دینا چاہتا ہوں ماہ شعبان کے تعلق سے، جو سوالات آپ کے بہت سارے بھائیوں کے ذہن میں گونج رہے ہوں گے۔ ماہ شعبان کا مہینہ، اس میں عمل کیا ہے؟ ماہ شعبان یہ روزے کا مہینہ ہے، یاد رکھیے گا۔ جو عمل اس میں کرنے والا ہے وہ عمل کیا ہے میں آپ کو پھر بتلانا چاہتا ہوں۔ یہاں پر جو بلایا جاتا ہے اور آپ جو تکلیف اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے آتے ہیں، مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارا عمل وہ عمل ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتلایا ہے۔ لہٰذا ہر طرح سے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ہم غلط راستے پر نہ جائیں، اور اگر غلط راستے پر ہوں تو وہاں سے ہٹ کر کے صحیح راستے پر ہم عمل کریں۔ ماہ شعبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی روایتیں آتی ہیں کہ اس قدر آپ روزہ رکھتے تھے کہ اس سے زیادہ ماہ رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں ہم نے روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ معلوم کیا ہوا کہ پورے مہینے کا روزہ ایک سے لے کر کے آخر تک، یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں۔ صرف اور صرف روزہ رکھنا اس میں عمل ہے، لیکن کچھ لوگ انتظار کر رہے ہوں گے کہ 15 شعبان کو ایک روایت بیان کی جاتی ہے قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ اس کے رات کو قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو تو تمہارا یہ فائدہ ہوگا، یہ فائدہ ہوگا۔ اس طرح سے بہت ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن میرے بھائی اور دوستو یہ روایت بالکل ضعیف ہے، بالکل کوئی اس کا اثر و پیر ہے ہی نہیں۔ لہٰذا اسی طرح سے شب برات، جس کو شب قدر بھی کہتے ہیں، اور ثابت کیا کرتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ اس سے مراد یہ ہے کہ 15 شعبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا تھا۔ بالکل غلط، چونکہ قرآن کب نازل ہوا؟ رمضان میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو کب نازل کیا؟ لیلۃ القدر میں۔ اور دوسری جگہ پر فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ انا انزلناہ، سورہ دخان کی جو آیت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہو سکتا ہے کوئی آپ کو اس طرح سے بتلا کر کے اور آپ سے الو سیدھا کرائے، لہٰذا اس کو یاد رکھیں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ سے مراد بھی شب قدر ہی ہے، اور وہ شب قدر جو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے، رمضان کی آخری عشرہ کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ لہٰذا آپ یاد رکھیں کہ اس کا رات میں قیام کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کسی بھی صحابی سے بالکل اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے، لہٰذا آپ خود بھی عمل نہ کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی یہ پیغام دیں، یہ دعوت دیں۔ رہی بات روزہ رکھنے کی، 15 شعبان کو روزہ رکھنا، میرے بھائی اور دوستو، ابھی نفلی روزے کی بات آئی ہے۔ نفلی روزہ ہر مہینہ پیر کے دن، جمعرات کے دن، یہ 2 روزے ہیں، یا اسی طرح سے اگر کوئی ایام 20 کے روزے رکھنا چاہتا ہے، ایام 20 کہتے ہیں عربی مہینے کا 13، 14، 15 تاریخ۔ اب اگر آپ ہر مہینے میں ایام 20 کے یعنی 13، 14، 15 کے روزہ رکھتے ہوئے آئے ہیں تو آپ رکھ لیجئے شعبان میں بھی۔ 11 مہینے تو 10 مہینہ تو غائب رہے، رمضان میں تو رکھنا ہی ہے، 10 مہینہ غائب رہے۔ اب آج کہتے ہیں نہیں وہ عقیدہ میرا نہیں لیکن دل کہہ رہا ہے رکھ لوں، اور آپ عورتوں سے جب اپنے گھر کی عورتوں سے بات کریں گے نا تو فوراً وہ یہی کریں، نہیں میرا عقیدہ نہیں، بس دل کہہ رہا ہے رکھ لیتی ہوں۔ کیوں یہ دل کہہ رہا ہے؟ آج آپ رکھ رہی ہو، دل کہہ رہا ہے، کل آپ کا بچہ کیا سمجھے گا؟ بچہ یہ سمجھے گا کہ 15 شعبان کو روزہ رکھنا ضروری ہے، یا کم از کم 15 شعبان کو روزہ رکھنا اس کی اہمیت اور فضیلت ہے۔ لہٰذا میرے بھائی اور دوستو اس بات کا خیال رکھیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس رات کے تعلق سے ایک بات اور کہی جاتی ہے، 15 شعبان والی کہ یہ فیصلوں کی رات ہے، تقدیر کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں تقدیر کا فیصلہ بھی اس رات میں ہوتا ہے جو شب قدر ہے، اور شب قدر کب ہے؟ رمضان کے آخری طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے، اور انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ سے مراد یہ رات نہیں ہے بلکہ وہی رات مراد ہے جس کے بارے میں صراحت کے ساتھ خود قرآن فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ مبارک مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کو نازل کیا ہے۔ لہٰذا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب کوئی فون پھر مت کیجیے گا کہ کل شعبان کا روزہ ہے، 15 شعبان کا رکھوں یا نہ رکھوں۔ سن لیجئے، اگر آپ نے شروع سے رکھا ہے روزہ، 3 رکھا، 4 رکھا، 2 رکھا، 5 رکھا، تو آپ 15 شعبان کا بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ ایام 20 کے روزے رکھتے آئیں، 13 اور 14، 15 کا رکھتے آئیں، تو اس مہینے کا بھی رکھ لیجئے، ورنہ کیوں آپ رکھنے جا رہے ہیں؟ کس کو آپ تعلیم دیں گے کہ میرا عقیدہ یہ نہیں ہے، میں یہ نہیں سمجھتا ہوں؟ لہٰذا میرے بھائی اور دوستو ان ساری چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔